الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور حسب معمول ہم سب سے پہلے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ انسان ہر چیز کو عقل سے سمجھتا ہے، لیکن ایمانیات کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ انسان نہیں، وجود، ٹھیک ہے، ہر چیز کو عقل سے سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ انسان کہتے ہیں تو اس سے مراد روح ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ علماء کا یہ ارشاد ہے کہ جب الانسان بولا جائے گا تو اس سے مراد روح ہوگی۔ ٹھیک ہے، روح بدن میں ہے تو رشتے انسان ہیں، ہے۔ ابا جی ہے، بھائی صاحب ہیں، بہن ہے، ماں ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے میری ماں کو غسل دو، میری ماں کا جنازہ پڑھو، میرے بابا جی کو دفن کرو، میرے بھائی کا جنازہ نہیں، میت۔ بالکل ٹھیک، اس کا مطلب ہے انسان تو روح ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یہ جو بدن ہے یہ مادی ہے، اس کو مادی عقل دی گئی ہے، اور مادی عقل کی رسائی مادی چیزوں کی باریکیوں کو سمجھنے تک۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یہ اس کا اصل جو ہے وہ روح ہے، اور روح کی بنیاد جس طرح اس کی بنیاد عقل ہے، اس کی بنیاد قلب ہے۔ قلب یہ ایک پمپنگ مشین ہے، اس میں ایک لطیفہ ربانی ہے جو عالم امر سے ہے، جسے آج کی سائنس سیٹل ہارٹ کہتی ہے۔ صحیح، آج سائنس کی زبان میں اسے سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، اور اسے قرآن کریم اسے کبھی افئدہ کہتا ہے، کبھی قلب کہتا ہے۔ تو وہ جب بیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ انسانی ضروریات کو تلاش کرتا ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ جس میں روح کی بالیدگی بھی ہو اور جسم کی پرورش بھی ہو۔ صحیح، بالکل یہ انسانیت ہے۔ اور صرف جسم پلتا رہے اور روح مر جائے تو یہ غیر انسانی ہے، یہ حیوانی زندگی ہے۔ یہ ہر جانور کو یہ حیات نصیب ہے کہ وہ اپنے وجود کی ضروریات کا ادراک بھی کر لیتے ہیں اور ان کی تکمیل کے ذرائع بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک چڑیا سے لے کر ایک عام چونٹی سے لے کر ہاتھی تک اپنے بچے بھی پال لیتے ہیں، اپنا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، بادل بارش میں سر چھپا لیتے ہیں، گرمی سردی جانور جنگل میں گزار لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو مادی زندگی ہے یہ تو جانور بھی گزار لیتے ہیں۔ اگر انسان نے بھی یہی گزاری تو قرآن کریم فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو چوپاؤں کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بل ہم اضل، یہ انسان ہو کر چوپاؤں کی زندگی گزارت، یہ تو ان سے بدتر ہے۔ وہ تو انہیں تو اللہ نے پیدا چارپائی کیا، تو اسے تو انسان بنایا، تو یہ انسانی زندگی چھوڑ کر اس پر چلا گیا۔ تو انسانی ضروریات کو سمجھنے کے لیے لطیفہ ربانی ہے، قلب ہے، جو ذکر الہی سے روشن ہوتا ہے۔ دل، یہ بدن مادی غذا سے، صاف ستھری حلال پاکیزہ غذا سے اس میں حسن آتا ہے، قوت آتی ہے، اور صاف ستھرے عقائد و نظریات اور کردار سے روح میں بالیدگی آتی ہے۔
صحیح. وہ اس کی غذا ہے، یہ اس کی اس غذا کی ہے. غذا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی بیماریاں اور اس کا علاج ہے، گناہ خطا اس کی بیماری ہے، توبہ اس کا علاج ہے، رجوع اللہ اس کا علاج ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا. اسلام نے اسی لیے 5 دفعہ دن میں فرض قرار دے دیا کہ کم از کم 5 دفعہ تو ضرور حاضری دو نا اللہ کی بارگاہ. اور زیادہ جاؤ تو بہت اچھی بات ہے. تو صرف عقل سے پرکھنا جو ہے یہ تو عالم کفر میں ہے. اب عالم کفر جب عقل سے پرکھتی ہے تو انہوں نے قیام امن کے لیے بم ایجاد کیے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. ہے جی. بالکل صحیح. اچھا جی، مڈل ایسٹ میں، عراق میں قیام امن کی کوشش کر رہے ہیں، تباہ کر دیا. تباہ کر دیا. اور ممالک جتنے اجاڑے، افغانستان میں جی قیام امن اور انصاف چاہیے، تباہ و برباد کر دیا. اسلام نے جہاں جنگ بھی کی وہاں برائی کے خلاف کی، برائی ختم ہو گئی تو جنگ رک گئی. جہاد تھا، جنگ نہیں تھی. صحیح. جہاد ہوتا ہے برائی کو ختم کرنے کی کاوش. اسلام نے جنگ کی اجازت نہیں. اچھا. جنگ ہوتی ہے دشمن کو مٹانے کی کوشش، اس کے وسائل تباہ کرنے کی کوشش. صحیح. اسلام نے کہا نہیں، زندگی کے وسائل تباہ نہیں کیے جائیں گے، سب کو ایذا نہیں دی جائے گی. جو لوگ اسلام کفر کے حق میں انسانوں کے حقوق کے خلاف میدان میں آئیں گے ان سے لڑا جائے گا. یہ جہاد ہے. اگر وہ بھی توبہ کر لیں کہ نہیں ہم اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں تو جنگ ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وسائل بند نہیں کیے جائیں گے، پانی میں زہر نہیں پھینکا جائے گا، فصلیں نہیں جلائی جائیں گی، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، عبادت خانے نہیں گرائے جائیں گے. کافر ہے، کفر کی طرح سے عبادت کرنا چاہے اسے روکا نہیں جائے گا، اس کا عبادت خانہ نہیں گرایا جائے گا. یہ حساب اس سے اللہ نے لینا ہے کہ وہ کس دین پہ تھا. صحیح. لیکن انسانی معاشرے میں خرابی پیدا نہ کرے. صحیح. اچھا، یہ ایک بنیادی سا نقطہ ہے، اس کو ذرا اور واضح کر دیجیے گا کہ جہاد کا مقصد کلمہ پڑھوانا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکنا ہے. بس کلمہ اس نے مرضی سے پڑھنا ہے، پڑھے نہ پڑھے، اسے اللہ نے اختیار دیا ہے. بالکل صحیح. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہتا ہے وہ ایمان لائے، جو نہیں چاہتا کفر کر کے دیکھ لے. اللہ اکبر. لیکن حدود انسانی جو اللہ نے دی ہیں ان کے اندر رہے، اپنا حق لے، دوسرے کا حق نہ مارے. بس اپنی حد کے اندر رہے. کافر کو تحفظ حاصل ہے. اگر حکومت مسلمانوں کے پاس ہے تو کافر کی آبرو کا حفاظت، کافر کی جان کی حفاظت، کافر کے مال کی حفاظت ان پر فرض ہے، کافر کے علاج معالجہ ان پر فرض ہے، کافر کے بچوں کی تعلیم و تربیت ان پر فرض ہے. حتیٰ کہ ملک پر حملہ ہو جاتا ہے تو کافر کا تحفظ مسلمانوں پہ فرض ہے. کافر جہاد میں نہیں جائے گا. صحیح. مسلمان لڑیں گے اس کی جگہ اور اس کو تحفظ دیں گے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یعنی کہ یہاں تک ہے کہ ایک کافر کو بھی تحفظ دیا جا رہا ہے. پورا انسانی حقوق اس کے سارے اس کے انسانی حقوق محفوظ ہوں. بالکل. آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کلمہ پڑھو نا. یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے. جہاں وہ انسانی حقوق میں مداخلت کرتا ہے وہاں روکا جائے گا. اس کا نام جہاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواہ وہ ظاہر ہے وہ جب کافر تھے یا وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے تو یقیناً وہ اپنوں کے ساتھ ہی ظلم کرتے ہوں گے نا. تو وہ ان کے اپنوں کے ساتھ ظلم کرنے کو بھی اسلام برداشت نہیں کر رہا. انسان کے ساتھ انسان زیادتی نہ کر. تو یہ جو اب حضرت جی دور ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ان اسلام ہے کیا نا. یہ کوئی اسلامی یعنی کہ یہ تو وہ مسلمان ہیں جو غیر مسلم کو بھی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرتے نہیں دیکھ سکتا. تو یہ کیسے دیکھ رہا ہے کہ مسلمان کے نبی ساتھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، غیر مسلم تھے، بارگاہ نبی میں کچھ سمجھنے سیکھنے کو آئے. وہاں ٹھہرے. مسجد نبوی میں ایک کافر نے پیشاب کر دیا تو صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑے خفا ہوئے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اس کی گردن مار دینی چاہیے. آپ نے فرمایا نہیں.
وہ کافر ہے، اسے نہیں پتا کہ مسجد کا احترام کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، مسجد نبوی کا کیا احترام ہے، اسے نہیں پتا. اسے کچھ نہ کہو. جتنی جگہ پیشاب سے ناپاک ہے یہ مٹی کھود لو اور یہ مٹی اٹھا کر باہر پھینک دو. صحیح. اسے کچھ نہیں کہا گیا کہ اسے اس کا ادراک ہی نہیں ہے. جو وہ پوچھنے آیا اسے وہ بتاؤ اور عزت سے رخصت کر. بالکل صحیح. تو یہ جو عقل کی بات ہو رہی تھی، تو عقل کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، مادی وجود سے ہے. مادی وجود کا علاج دریافت کرنا، ضروریات دریافت کرنا، ان کی تکمیل کے ذرائع دریافت کرنا، یہ عقل کا. ٹھیک ہے. اور روح ہے، انسان روح ہے، دل کے وہ لطیفہ قلب ہے، دل ہے. اس میں اللہ کے نام سے روشنی پیدا ہو، اس کی آنکھ کھلے، وہ حقائق کو جانے اور وہ کردار اپنائے جس میں اللہ کی رضا نصیب ہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچے. روح کی بیماری اللہ کی ناراضگی، نافرمانی، گناہ ہے، اور روح کی صحت توبہ اور اس کا علاج عبادت الہی اور ذکر الہی ہے. بالکل صحیح. اور اس کے لیے دل ہے. دل ہے. بالکل ٹھیک ہے. عزیز جی، مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے پھر جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. فضل الرحمان نے لاہور سے، بعض مذہبی شخصیات سرخ رنگ کی ٹوپی اور سرخ رنگ کا مفلر استعمال کرتے ہیں، یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کوئی پابندی نہیں ہے، سرخ ہو، سبز ہو، سفید ہو. کسی نے کوئی سیاسی طور پر کوئی خاص نشانی بنائی ہوئی ہو تو، لیکن اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس سے ثواب ہو رہا ہے. نہیں، ثواب گناہ کوئی نہیں. ثواب گناہ میں لباس میں آزادی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کا ستر عورت ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور جس بھی رنگ کا آپ پہنیں، جس بھی رنگ کا ہے، جس بھی طرح کا ہے، عورتوں سے مشابہت نہ ہو. اچھا، یہ عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو خانقاہیں ہیں ان کے اپنے اپنے کچھ، جیسے ٹوپی ہے تو اس میں مختلف طرح کی ٹوپی ہوتی ہے ان کی، کسی کی 5 وہ کونوں والی ہوتی ہے، کسی کی 4 والی. اسی طرح سے کوئی امامہ جو ہے وہ سفید رنگ کا پہنتا ہے، کوئی سبز رنگ کا پہنتا ہے، کوئی بلیک کلر. تو یہ ان کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں. اپنے آپ ہر کمپنی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے. اچھا، کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے. ہر کمپنی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے. کون سا گناہ ہے کہ کوئی سبز پہنتا ہے تو پہنتا رہے. بالکل صحیح بات. خیرن کوئی پابندی نہیں کہ فلاں رنگی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. وقت کے مطابق، گرمی سردی کے مطابق، زمانے کی روش کے مطابق بندے کا، بلکہ علماء فرماتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ بندے کے رہن سہن سے، لباس سے سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ نے اسے کیا سٹیٹس دیا. سبحان اللہ.
بالکل ٹھیک. یعنی جتنی اس کی حیثیت ہے مالی وہ نظر بھی وہ آنی چاہیے. نظر بھی آنی چاہیے. یہ بھی اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے. سبحان اللہ. اور جو بہت کچھ ہوتے ہیں اور نظر کچھ یہ نہیں نہیں آتے. کہ کروڑوں رکھ کے تو اور بھکمنگوں کا لباس پہنے پھرے یا ادھار لے کے کروڑ پتیوں کا لباس پہنے پھرے، یہ دونوں درست ہے. درست نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. جتنی حیثیت ہے ویسا لباس سے بھی نظر آنا چاہیے. اس کا رنگ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کوئی وہ اگر کوئی ٹریڈ مارک رکھتا ہے تو ہاں ٹھیک ہے وہ نا کوئی کہ- رکھتا ہے تو اپنے اپنے وہ فرمے کوئی- ہیں اور فرموں کی ٹھیک ہے. ضروریات ہیں اور ان کے وہ دور سے ٹریڈ- پہچانا جائے گا یہ ہاں فلاں یہ کمپنی فلاں ہے. وہ ٹریڈ مارک ہیں وہ نہیں. محمد جاوید اقبال ہیں فیصل آباد سے. کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا کس حد تک جائز ہے؟ نہیں جھوٹ نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں ہیں. ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک کو علماء توریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. توریہ جھوٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے. لیکن وہ سچ بھی نہیں ہوتا. صحیح. یعنی ایسی بات ہوتی ہے جس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کو کسی سے بدگمانی نہیں ہوتی، تو کسی کو مشکل سے نکالنے کے لیے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے اگر ایسا جملہ کہہ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے. بالکل ٹھیک. توریہ کہتے ہیں. توریہ اسے کہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ سچ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ بھی نہیں ہوتا، توریہ ہوتا ہے. توریہ ہوتا ہے. مثلا دو بھائی ہیں آپس میں، ان کی بول چال بند ہے. آپ ایک چھوٹے سے بھائی سے ملتے ہیں تو کہ کل یار تمہارا بڑا بھائی ملا تھا تو بڑا پریشان تھا تمہارے لیے، کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھ سے تو ناراض ہے لیکن سنے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بڑا. حالانکہ وہ بھائی پریشان تو آپ سے ملا ہے، اس نے پریشانی ظاہر نہیں کی. صحیح. اب اس میں کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہوگی. اب بڑے سے ملتے ہیں کہتے ہیں یار چھوٹا کہہ رہا تھا عرصہ ہو گیا بڑے کو دیکھا نہیں، اب تو آنکھیں ترس گئی ہیں، بڑا دل کرتا ہے. حالانکہ اس نے ایسا کہا تو نہیں. اب آپ کے اس بے ضرر جھوٹ سے اگر وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ناراضگی دور ہو جاتی ہے تو کیا ہے. لیکن یہ جھوٹ سچ بھی نہیں ہے تو ایسا جھوٹ بھی نہیں جس میں کسی کا نقصان ہو. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اسی طرح گھر میں بیوی کہتی ہے جی آج تو آپ کی والدہ نے میرا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ہو گیا وہ، آپ کہتے ہیں جی بالکل اماں نے ایسے ہی، اماں کی عادت یہ ایسی، اس نے ایسے ہی کیا ہوگا. حالانکہ آپ کے دل میں اماں کی عزت ہے، آپ دل سے نہیں کہہ رہے، لیکن بیوی تو بہل گئی. صحیح. ماں کہتی ہے بیوی نے یہ ظلم کر دیا وہ، آپ کو پتہ ہے اس بیچاری نے کیا کچھ نہیں. آپ کہتے ہیں یہ ہے یہ ایسے، یہ اماں یہ خاندان ہی ایسا ہے. اماں کا دل بہل گیا. اماں کا دل بہل گیا. بالکل تو صحیح. بگڑا دونوں کا کچھ نہیں. کیا بات ہے. بالکل صحیح. تو اسے توریہ کہتے توریہ ہیں. کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عبدالستان ہے پاک پتن سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو پھر اسے بھوک پیاس سے مبرہ کیوں نہ رکھا تاکہ وہ ہمہ وقت عبادت کرتا رہے. اس کے لیے تو فرشتے بہت تھے. ٹھیک ہے. ذرا ذرا اللہ کی عبادت کرتا، ساری مخلوق تھی، لیکن ساری مخلوق جو اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ صرف اللہ کے حکم کی تابع دار ہے. وہ اللہ کی ذات کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. ذرات خاکی سے لے کر آسمان، عرش، کرسی، جنت تک ہر ذرہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے. بے شمار فرشتے ہمہ وقت اطاعت میں سربستہ، لیکن حکم کے پابند ہیں. کسی میں جرت نہیں کہ حاکم کی طرف نظر اٹھا کے دے. اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہیے کہ جو مجھے دیکھے، جانے اور میرے حکم کی نہیں، مجھے پہچان کر میری عظمت کی اطاعت کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے میری بات مانے کہ وہ کہے کہ اس کی بات مانی جانی چاہیے. سبحان اللہ. جسے ہم معرفت باری کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس نے انسان کو پیدا کر دیا، اسے بھوک پیاس، ضرورتیں، عورتیں، بیویاں، بچے، اولاد، بہت سی ضرورتیں، بہت خوبصورت دنیا. مولوی کہتے ہیں نا دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ویسی نہیں ہے، دنیا بہت شاہکار ہے حسن کا. دنیا تخلیق باری کا شاہکار ہے، بے شمار لذتیں، بے شمار حسن اس میں بھر دیا، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے مقابلے پہ رکھ دی ہے. سبحان اللہ. اتنی میٹھی، اتنی حسین ہے کہ انسان درمیان میں کھڑا ہے، ادھر دائیں طرف اللہ کریم کی تجلیات ہیں، بائیں طرف دنیا ہے. صحیح. اس کی آزمائش یہی ہے
کہ دنیا پہ فدا ہوتا ہے یا اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام ہے وہ کفر ہے۔ اللہ اکبر، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، تو یہ شمع ہے جمال باری کے سامنے اللہ دنیا، اکبر۔ یہ بڑی حسین، بڑی لذیذ، بڑی میٹھی، بڑی خوب، جو کہتے ہیں نا دنیا کوئی شے نہیں، وہ خود دنیا کے لیے مر رہے ہوتے، بے شک، پیسہ بالکل صحیح جمع بات۔ کر رہے ہوتے، بالکل صحیح بات۔ اپنے پاؤں پہ گھٹنوں پہ بوسے دلوا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑا سمجھو مقدس ہو، یہ دنیا نہیں تو کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ دنیا کی برائی بھی کرتے ہیں اور دنیا ہی جمع کرتے رہتے ہیں ساری عمر۔ دنیا بڑی خوبصورت، بڑی ہے، حتیٰ کہ دیکھو اللہ کریم کے مقابلے پہ کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، انسان درمیان میں یہ الگ قسم کی مخلوق ہے، یہ حکم سے نہیں جھکتا، اسے اختیار دیا گیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب فیصلہ انسان کا ہے، مجھ پہ قربان ہوتا ہے یہ دنیا کی لذت ہو۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات۔ تو انسان کے ساتھ اس لیے آزمائشیں لگ گئی ہیں کہ ان کے ساتھ ان سے نکل کر ادھر جاتا ہے یا یہیں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ بس کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ جو اس کی برائی کرتے ہیں وہ بھی اسی کے اسیر ہیں۔ بے شک، بے شک، بالکل صحیح بات ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اندر بات ہو رہی تھی عرفان ذات کے حوالے سے، تو جو لوگ اس چیز کو پہچان کے کہ ہم کیا ہیں، کیسے یہ ہمارا نظام اندر کا کیسے چل رہا ہے، پھر باہر کا کیسے چل رہا ہے، تو اصل میں جھکنا انہی کا جھکنا ہے، باقی تو سب ڈرامہ ہے۔ باقی تو ڈرامہ ہے، اللہ کرے نقل بھی قبول ہو جائے، چلو اچھوں کی نقل بھی اچھی، اچھی، اچھے کام کی نقل بھی اچھی، تو اللہ وہ نقل قبول کر لے، سجدہ تو کوئی کوئی کرے، کوئی کوئی کرتا ہے، کوئی شک نہیں کوئی ہے۔ کوئی کرے۔ لاکھوں میں سے کوئی پیشانی ہوتی ہے جو واقعی سجدہ کر رہی ہوتی، باقی تو رسمیں ہیں۔ باقی رسمیں، بالکل بہرحال ہم تو کہتے ہیں کہ اچھی رسم کی نقل بھی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کر اللہ لے۔ اسے قبول بالکل کر لے، صحیح بات ہے۔ اور کیا پتا کب وہ ادراک کب وہ آ کر جائے۔ لے۔ لیکن میرے بھائی دیکھو نا، نبی کے وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے سبحان اللہ، فرمایا زندگی میں ایک تسبیح جس کی قبول ہو گئی وہ نجات پا گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ اس کیفیت میں وہ تسبیح ہے، اللہ اکبر بھی تسبیح ہے، اللہ سبحان اکبر۔ اللہ بھی تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم بھی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی بھی تسبیح، الحمدللہ۔ کسی وقت اس کیفیت میں کہ وہ عظمت حق سے آشنا سبحان ہو اللہ۔ کر کہہ رہا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس کے وقت جاگے۔ ایک تسبیح زندگی بھر کے گناہ معاف کرانے کے اللہ لیے اور اکبر۔ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اتنا کٹھن کام ہے کہ 100 برس ہم زندگی گزار جاتے ہیں، وہ ایک تسبیح نصیب وہ نہیں ایک ہوتی، اس کیفیت میں ایک تسبیح، وہ ایک حضور حق نصیب ہو، اور اللہ۔ دل تسبیح واقعی کہ اللہ کو زیب دیتا ہے کہ اس کی تسبیح کی اس جائے۔ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ، اصل انسانیت تو یہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، مجھے ایک بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے۔ کچھ اور سوالات پھر کافی سارے ہیں اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ہو پائیں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے
اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، منظور احمد ہیں تحصیل رینالہ ضلع اوکاڑا سے۔ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے اور تقدیر کی حیثیت حتمی ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ یہ بھی تقدیر، یہ بھی تقدیر ہے۔ میرے بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ اور ملک صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے پروگرام ریکارڈ کرنا ہے، مجھے پتا ہے آپ نے واپس لاہور جانا ہے۔ میں اپنی ڈائری پہ لکھ دوں کہ ملک صاحب اور آئیں گے منور عتیق بھائی اور وہ پروگرام ریکارڈ کریں گے اور لاہور چلے جائیں گے، تو یہ اس میں آپ مجبور ہیں میرے لکھنے سے؟ یہ تو آپ کو پتا تھا تو آپ نے لکھ لیا، آپ آئے تو مرضی سے گئے مرضی سے۔ تو اللہ کریم مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے جانتے ہیں کہ کوئی کیا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرتے لوگ مرضی سے ہیں، لکھ انہوں نے اپنے علم سے دیا اللہ کہ اکبر، کون کیا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آلریڈی ان کو پتا ہے، اللہ میاں کو خبر اللہ ہے کا کہ اس علم، نے یہ کرنا اللہ کا ہے، علم تو وہ حضوری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان مخلوق اللہ۔ کب پیدا ہوئی وہ اور بات ہے، اللہ تو ازل سے جانتے ہیں کہ مخلوق پیدا ہوگی، میں کروں گا، اس میں کون کتنے باڈی سیل کس میں کیا کریں گے، بندہ کیا کرے گا اسے تو چھوڑو، اس کے ہر باڈی سیل کی حرکت اسے پتہ ہے، اس نے لکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ بہانہ بنائیں کہ چونکہ لکھا تھا اس لیے میں مجبور تھا، نہیں، آپ نے چونکہ ایسے کرنا تھا آپ اس لیے وہ کرتے ویسا مرضی لکھا سے ہیں، چونکہ وہ جانتا تھا اس لیے اس نے لکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا باریک نقطہ ہے، اور مجھے پتا تھا، آپ نے مجھے فون کر کے بتایا تھا، ملک صاحب نے بھی فون کیا تھا کہ ہم آئیں گے، اب میں ڈائری پہ لکھ دیتا کہ آئیں گے رحمت اللہ صاحب بھی، منور بھی، اور وہ پروگرام ریکارڈ کر کے چلے جائیں گے، تو آپ اس میرے لکھنے سے تو نہیں آئے، بالکل صحیح بات ہے، ہمیں تو آنا تھا، آپ اپنے پروگرام اپنی مرضی سے آئے، آپ نے مجھے بتایا، مجھے پتا تھا، میں نے اللہ جانتے ہیں کون کیا کرے گا۔ فرشتہ جب دن کے اعمال لے جا کر لو محفوظ میں جمع کراتے، روزانہ والا روزانہ لے جاتے ہیں، تو وہاں جا کر دیکھتے ادھر دیکھتے کہتے ہیں میں نے وہی لکھا ہے جو پہلے لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن وہ علم الہی ہے، بے شک ہم اس پہ مجبور نہیں کرتے، ہم مرضی سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے منظور احمد کا ہی، اگر باپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے سے ناراض ہو اور اس ناراضگی کی وجہ سے وہ اسے جائیداد میں سے حصہ نہ دے تو کیا یہ جائز ہے؟ جو جائیداد موروثی آتی ہے اسے روکنے کا حق اسے نہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو اس کو بھی جو باپ کو وراثت میں ملی ہے اسے حق نہیں ہے کہ روکے، اسے چاہیے کہ وراثت میں روکے تو رک جائے گی لیکن گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو باپ نے محنت کر کے خود کمائی ہے وہ چاہے بیچ دے، ضائع کر دے، کسی ایک کو دے کسی کو بھی نہ دے، اس کا اپنا مال ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ محمد عرفان ہے عارف والا سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی بعض اوقات میں کسی بالکل نئی جگہ جاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ جگہ میں نے پہلے بھی دیکھی ہے، اسی طرح کسی سے ملتے وقت یوں محسوس ہوتا ہے پہلے بھی مل چکا ہوں، یا کبھی کبھار تو کوئی کام کرتے وقت بھی ایسا لگتا ہے جیسے اسی سچویشن میں یہ کام میں پہلے بھی کر چکا ہوں، حالانکہ کیا نہیں ہوتا، ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یار یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، بعض ارواح میں استعداد ہوتی ہے حصول برکات کی، صحیح، اور یہ مادی عقل کی بات نہیں، یہ روح کے ادراکات ہوتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو روح جانتی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اگر اللہ اللہ کریں اور تصوف اور سلوک حاصل کریں تو بہت ترقی کرتے ہیں۔ صحیح، ان کی روحیں، ان میں بنیادی طور پر استعداد ہوتی ہے، یہ دنیا میں کھو کر ضائع کر دیتے ہیں۔
ہر چیز کی استعداد ہوتی ہے نا. 10 بچے پڑھ رہے ہیں کلاس میں تو ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے. ٹیچر بھی ایک ہے, مضمون بھی ایک ہے, لیکن ہر ایک کی سمجھ اپنی اپنی ہے. اسی طرح ارواح کی بھی استعداد ہوتی ہے. جن روحوں میں زیادہ حصول برکات کی استعداد ہوتی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا دیکھی ہوئی چیزیں ہیں. اچھا, یہ برکات کا اثر ہے. اس میں ادراک, روح کے ادراکات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اسے کوئی چیز اجنبی نہیں لگتی, کائنات دیکھی والی ہے. سبحان اللہ. اچھا, میں نے حضرت جی آج سے تقریباً کوئی 17-18 سال پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہارڈ ڈسک ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے اندر جو لگائی جاتی, تو اس وقت یہ 40 MB کی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی. اب تو جی بی میں آ گئی. 40-80 MB کی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا جی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اگر ہارڈ ڈسک بن جائے تو جتنا ڈیٹا اس کے اندر آتا ہے اتنا ڈیٹا ایک انسان کی میموری کے اندر موجود ہوتا ہے ہر وقت. جس کی ریکالنگ پاور زیادہ ہو جائے اور اس کو یوز میں لے آئے تو اسے اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں بھی یاد آ سکتی ہیں. تو وہ سائنٹیفک طریقے سے مطلب جو چیزیں پروو کر رہے ہیں وہ یہی چیز پروو کر رہے ہیں. دماغ کی اہلیت بالکل صحیح. روح کی اس سے کہیں زیادہ ہے. کروڑوں گنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جو انہیں ہو رہا ہے یہ وہ روح کے ادراکات ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دماغی صلاحیت نہیں ہے. وہ روح سمجھتے یہ سب کچھ دیکھا بھالا ہے, یہاں سے تو ہم پہلے بھی گزرے تھے. سبحان اللہ. تو اگر ایسے لوگ اللہ اللہ کریں تو بڑی ترقی کریں. بالکل صحیح. رضا اشرف ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے, یہ کہتے ہیں کیا اللہ کے ولی پر شریعت لاگو ہوتی ہے؟ بڑا عجیب سا سوال ہے. ولی ہوتے ہی وہ ہے جو شریعت میں فنا ہو جائے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کی نشاندہی, ان کا جو ہے مطمع نظر وہ یہ ہے کہ جو عام لوگ نہ کھایا نہ پیا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کچھ نہیں ہے اور وہ ولی اللہ بنے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے ہی سارا کچھ ملے گا. نہ, ولی ایسے نہیں ہوتے. ولی سے مراد ہے دوست. صحیح. دوست دشمنی تو نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اور نبی کریم کی اطاعت اللہ کی دوستی ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ کی دشمنی ہے. صحیح. تو شریعت پہ عمل نہ کرنا نبی کریم کی نافرمانی اور اللہ کی دشمنی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ لوگ اللہ کے دشمن ہو سکتے ہیں. یا پھر پاگل ہے جو مکلف ہی نہیں ہے. تو پاگل کی ولایت کیسی ہو؟ تو بھائی پاگل, وہ تو پاگل ہے, اپنا ہوش نہیں ہے, آپ کو کیا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو ہی پاگل. یہ جو ایک مجذوب کا یہ لفظ وہ پاگل ہے. مجذوب پاگل ہوتا ہے. مجذوب ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر یہ فضیلت ہوتی تو انبیاء مجذوب ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا. مجذوب ہونا کمزوری ہے, ویکنیس ہے. پاگل ہو گیا, اس کی عقل کام چھوڑ گئی, دماغ کی نسیں جل جاتی ہیں, شارٹ ہو جاتی ہیں. سارا دماغ تو الیکٹرانک ہے, اس میں بجلی سے کام چلتا ہے. تو وہ جو نسیں ادھر ادھر بجلی لپکتی ہے اور چیزیں سمجھتا ہے بندہ, وہ باریک نسیں جل جاتی ہیں, اس کے الیکٹرانک سیل کام چھوڑ دیتے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتے. بالکل صحیح. تو پاگل قرار پاتا ہے تو وہ اپنے آپ کے قابل نہیں, دوسرے کو فائدہ کیا دے گا. ختم ہو گئی بات. اور جس کا عقل باقی ہے اور وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا تو وہ دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, نافرمان ہے. تو حضور کا نافرمان اللہ کا دوست کیسے ہو گیا؟ حضرت رحمۃ اللہ خدمت میں جاتا تھا تو حضرت کے گاؤں میں ایک پیر صاحب آیا کرتے تھے اور بڑے خوش لباس اور ویسے تھے, تو نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ایک دن اس کے مرید وہاں حضرت کی محفل میں آ گئے تو حضرت نے پوچھ لیا کہ یار تم بڑی خدمت کرتے ہو, پیر صاحب کو ہر سال بلاتے ہو, تو یہ تو پڑھتے نماز بھی نہیں ہے, تو تمہیں کیا سکھائیں گے, خود نماز نہیں پڑھتے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ ناراض نہ ہوں, یہ حضرت صاحب بڑے پہنچے ہیں, یہ ساری نمازیں حرم میں جا کر پڑھتے ہیں. صحیح. بیت اللہ میں پڑھتے ہیں, یہاں نہیں پڑھتے باقاعدگی سے. ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا 2 دن اسے کہو کھانا وہاں سے کھایا کرے, کھانا جہاں کھاتا ہے نمازیں وہاں جا کے پڑھتا ہے. بالکل ٹھیک بات. جب 5 دفعہ جاتا ہے تو صبح شام کا ایک دن کا کھانا اسے جان نہ دو کہ بھائی اسے کھانا, پھر دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ سارے فراڈ ہوتے ہیں, کوئی نہیں. ولی اللہ ولی بنتا ہی وہ ہے جو خلوص دل سے شریعت پر عمل کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ثاقب عباس ہیں گجرات سے. روح اور جسم کے تعلق کے بنا پہ ان کے ایک دوسرے پہ کیا اثرات ہیں؟ جسم مادی ہے,
روح عالم امر سے ہے، اور یہ ایک عجیب ایسا تعلق ہے جو اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے کہ روح لطیف تر چیز ہے، مادہ ٹھوس ہے۔ اب لطیف کو ٹھوس سے جوڑنا یہ انسانی دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بجلی کو لوہے سے گزار تو سکتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ نہیں بنا سکتے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ تار سے، لوہے کی تار سے بجلی بلب میں جائے گی، لیکن اگر اس تار کو پیچھے سے کاٹ دیں تو اس میں بجلی رہے گی تو نہیں، کیونکہ بجلی لطیف ہے، تار ٹھوس ہے گزر گئی، تو ختم ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ لیکن بدن ٹھوس ہے، روح لطیف تر ہے۔ اللہ نے اس کا پیوند لگا دیا، اور ایسا لگایا کہ اس دنیا میں، برزخ میں، قیامت کو اور آخرت میں ہمیشہ اکٹھے رہیں، صحیح، بالکل صحیح۔ کیونکہ روح کو بقا ہے، عالم امر سے ہے تو بدن کو بھی بقا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ تو ان کا میاں چولی دامن کا ساتھ ہے، انہیں اللہ نے جوڑ دیا ہے، ہمیشہ رہیں گے، اکٹھے رہیں گے۔ یا بدن کی شوق کرو گے تو روح کو لے ڈوبے گا، یا روح کو پالو گے تو بدن کو بھی اڑا لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ضروری ہے کہ دونوں کا دھیان رکھا جائے، دھیان رکھا جائے، اور روح کو جتنی تقویت ملے گی بدن اتنا طاقتور بدن بھی ہوگا۔ اتنا طاقتور ہوگا۔ حضرت جی، ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اتنے سوالات کی رہنمائی کی، اور ایسے ایسے سوالات کی جو واقعتاً ضروری تھے کہ جن کا ہمارے ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری تھا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0334955021، اور اس طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز۔ آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا